بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، پروگرام ٹاک شو with نعیم خان کے ساتھ حاضر ہوں. آج بات کریں گے ہم مسئلہ کشمیر سے ہٹ کے مسئلہ فلسطین پر، کیونکہ ہمارے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کشمیر ہے جو پاکستان کی شہرہ ہے، اور دوسرا مسئلہ فلسطین ہے. تو میں نے مسئلہ فلسطین پہ بات کرنے کے لیے، اسرائیل کے مظالم کے خلاف بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی جناب افضل شیخ جبار صاحب اور یہاں تشریف لائے ہیں. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج ان سے بات کرتے ہیں یہ فلسطین میٹر پہ اور اسرائیل جو بڑھ کے روزانہ ظلم کر رہا ہے. جی شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس مسئلے پر بات کروں. کشمیر کا معاملہ تو پاکستان کی عوام اور دنیا بھر اقوام متحدہ کے لوگ سب واقف ہیں. مسئلہ فلسطین کا ہے. فلسطین اس وقت لہو لہان ہے. بچے، عورتیں، بوڑھے، دیگر ادارے جو کہ حتیٰ کہ یو این او کا ادارہ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا، اسپتال کی ایمبولینس تک نہیں چھوڑی. جی یہ صحیح بات ہے. رہی بات آج او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں مسلم ممالک اکٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف اکٹھے ہو کے مذمت بیان کرنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوتے تو یہ اسرائیل کی جرت پڑتی ہی نہ، کیونکہ یہ تو مہاجروں کی طرح ان کو یہاں پہ یورپین یونین اور عرب ممالک کی سفارش سے 1948 میں ان کو یہاں قیام پذیر کروایا گیا تھا. اس وقت سے لے کے وہ آج تک انہوں نے اپنی فورس بنائی ہے. پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی عمر تک ان کا نوجوان فوج میں ڈیوٹی کرتا ہے اور عورت 24 سال کی عمر تک. شیخ صاحب، اس میں ایک میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں 80 لاکھ کے قریب یہودی ہیں یعنی اسرائیلی ہیں، اور مسلم ممالک میں جو تمام مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زائد ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ 80 لاکھ اور 1.5 ارب آپس میں یہ 80 لاکھ وہ کلیئر اپنا تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلم ممالک اور ہمارے مسلمین جتنے بھی ہیں ان کی رائے ایک نہیں ہے. سب نے تو دوستی کی ہوئی ہے یہودیوں سے، نصارہ سے، ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں. یہ اپنی آن شان کے لیے قرضے لے رہے ہیں. اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلے تو یہ دیکھیں نا، یہ زمین اتنی بڑی ہے، یعنی ناتفاقی کا شکار ہے. ناتفاقی کا شکار بہت زیادہ ہے. اچھا، اس میں آپ نے سنا، میں نے تو سنا ہے کہ اسرائیلی طیارے جو ہیں، اسرائیل کا جو حملہ ہے اتنا اہم ہے، اتنا مطلب کہ وہ خطرناک ہے. وہ مساجد پر بھی بمباری کر رہے ہیں، یہ ہاسپٹل پر بھی بمباری کر رہے ہیں، یہ پناہ گزین جو خیمے ہیں ان پر بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی کر رہے ہیں، قومی متحدہ کے اداروں پر بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ جہاں چاہیں وہ کر دیتے ہیں. جی، اس نے یہ بہت پہلے سے پروگرام بنایا ہوا ہے، کیونکہ غزہ کا کچھ حصہ انہوں نے پہلے قبضے میں کیا ہوا ہے. تو یہ بقایا قبضہ جو ہے یہ اب سارا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پناہ دینے کے لیے دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو راستہ دیں، غزہ کے لوگ یہاں سے نکل جائیں، یہاں مکمل ہم اسرائیل کی حکومت کریں. اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ میں، کینیڈا میں، دیگر ممالک میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. عوام جو ہے اپنی اپنی گورنمنٹ اور اپنے سب سے بڑا دیکھیں نا طاقت، یہ طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. طاقت ایک طرف طاقت ہے، دوسری طرف دیکھیں نا نہتے لوگ ہیں، وہ اپنی زمین کو خالی کرانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جس کی مثال پاکستان اور ہندوستان، انڈیا، یہ مثال دنیا میں موجود ہے کہ برٹش گورنمنٹ سے انہوں نے احتجاج کیا کئی سال اور انگریز کو واپس جانے پہ مجبور کیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اسی بات پہ انہوں نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا.
جس کے اوپر امریکہ نے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے جو بائیڈن صاحب نے. جو بائیڈن صاحب دنیا کی تاریخ سے شاید یہ واقف نہیں ہے، اگر واقف ہیں تو انہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے وہ دوستی کا حق ادا کیا ہے. ناظرین کرام، میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غزہ سٹی ہے اور اس کے ساتھ آگے جولان کی پہاڑیاں ہیں، یہ بیسک پرابلم ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان. تو اسی وجہ سے اب نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا جی ہم نے غزہ پر قبضہ کرنا ہے. پوری دنیا کہہ رہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. چلو یہ تو بعد کی بات ہے. اور جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بھرپور انہوں نے ساتھ دیا ہے اسرائیل کا، جبکہ وہاں عوام روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکال رہی ہے کہ اسرائیل کو یک طرفہ سپورٹ نہ کریں، ان کی جنگ بندی کرائیں. تو اب جنگ بندی عارضی طور پر 3 دن کے لیے رک گئی ہے، حماس نے بھی شرائط مان لی ہے. لیکن ناظرین کرام، یہاں میں شیخ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ فلسطین کی جو حماس تنظیم ہے وہ تو فلسطین کی ہے، اور جو لبنان پر یہ اسرائیلی حملے، وہاں حزب اللہ نصر اللہ خان، اس کے نصر اللہ صاحب ہیں صدر، تو وہ بھی ان کے ساتھ بھی اس نے چھیڑ خانی کی ہوئی ہے اسرائیل نے. اسی طرح شام پر بھی، اردن پر بھی بمباری کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یہ ملک کیا ہے؟ حالانکہ وہ کینیڈا اور جو امریکہ ہے، وہ کینیڈا اور یہ فرانس ہے، انہوں نے تو بھرپور اس کی مذمت کر کے کہا کہ فلسطین کو کروڑوں یورو دیے جائیں. شیخ صاحب وہ اصل میں سمجھتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہی کی جگہ پہ اسرائیل نے پہلے سے قبضہ کیا ہوا ہے اور مزید قبضہ کر رہا ہے، جی جس میں دیکھیں نا 11,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، 25,000 کے قریب زخمی ہیں، جن میں معصوم بچے ہیں 4,000، کئی بچے ہیں 4,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، عورتیں شہید ہو چکی ہیں، بوڑھے بزرگ شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح بچے، صحافی، عورتیں، 50 کے قریب بوڑھے، صحافی 49 صحافی جو مختلف ادھر رپورٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے شہید کر دیا. مزید جو ان کے بیان لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو انہوں نے تو صاف ہی کہہ دیا کہ یہ تو حماس کے آدمی ہیں، ان پہ بھی نظر رکھو، ہو سکتا ہے ان کو بھی جان کا خطرہ ہو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے علمدار، دنیا کے سب سے بڑے لوگ، اگر اسی طرح تماشا دیکھتے رہیں گے، خاموشی اختیار کریں گے یا صرف مذمت کریں گے، تو پھر دیکھیں نا اسرائیل، اس کا پلان جو ہے، اس کا آئندہ دیکھیں نا، وہ پہلے کئی بار دجلہ سے فرات تک کی دھمکی دے چکا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، صحیح کئی بار کہہ چکا ہے. اس سے پہلے نیتن یاہو سے پہلے ان کا ایک صدر تھا ایریل شیرون، یہ بات تو اس نے انڈیا اور دیگر ممالک میں واضح طور پہ کر دی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے لانگ ٹرم منصوبے ہیں. لانگ ٹرم. اور ناظرین کرام، شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی غور کے قابل ہے. تو ہم نیکسٹ پروگرام میں ان سے اور زیادہ معلومات لیں گے. فلسطین کے جو مسائل ہیں، جو وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس پر ہم اپنی جو ہے آواز اٹھاتے رہیں گے. تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمیں اپنی آراء سے نوازیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.